بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 556۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا سکا تو پوری نماز پڑھے، اس کی نماز ادا ہوئی نہ قضا۔ اسی طرح اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پا سکے تو پوری نماز پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 557۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم میں سے پہلے کی امتوں کے مقابلہ میں تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے۔ تورات والوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا، آدھے دن تک پھر وہ عاجز آ گئے، پورا کام نہ کر سکے۔ ان لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ ایک ایک قرات دیا گیا۔ پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہوں نے آدھے دن سے عصر تک اس پر عمل کیا اور وہ بھی عاجز آ گئے، ان کو بھی ایک ایک قرات ان کے عمل کا بدلہ دیا گیا۔ پھر عصر کے وقت ہم کو قرآن ملا، ہم نے اس پر سورج کے غروب ہونے تک عمل کیا اور کام پورا کر دیا، ہمیں دو قرات ثواب ملا۔ اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، انہیں تو آپ نے دو قرات دیے اور ہمیں صرف ایک قرات، حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر یہ زیادہ اجر دینا میرا فضل ہے، جسے میں چاہوں دے سکتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 558۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال ایک ایسے شخص کی سی ہے کہ جس نے کچھ لوگوں سے مزدوری پر رات تک کام کرنے کے لیے کہا، انہوں نے آدھے دن کام کیا، پھر جواب دے دیا کہ ہمیں تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں۔ یہ یہود تھے۔ پھر اس شخص نے دوسرے دن مزدور بلائے اور ان سے کہا کہ دن کا جو حصہ باقی بچ گیا، یعنی آدھا دن، اس کو پورا کر دو، شرط کے مطابق مزدوری تمہیں ملے گی۔ انہوں نے بھی کام شروع کیا لیکن عصر تک وہ بھی جواب دے بیٹھے۔ یہ نصارہ تھے۔ پس اس تیسرے گروہ نے جو اہل اسلام ہیں، پہلے دو گروہوں کے کام کی پوری مزدوری لے لی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 559۔ حضرت رافع بن خدیج سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مغرب کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر جب واپس ہوتے اور تیر اندازی کرتے تو اتنا اجالا باقی رہتا تھا کہ ایک شخص اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 560۔ محمد بن عمر بن حسن بن علی سے انہوں نے کہا کہ حجاج کا زمانہ آیا اور وہ نماز دیر کر کے پڑھایا کرتا تھا،
اس لیے ہم نے جابر بن عبداللہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز ٹھیک دوپہر میں پڑھایا کرتے تھے۔ ابھی سورج صاف اور روشن ہوتا تو نماز عصر پڑھاتے، نماز مغرب وقت آتے ہی پڑھاتے، اور نماز عشاء کو کبھی جلدی پڑھاتے اور کبھی دیر سے۔ جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھا دیتے، اور اگر لوگ جلدی جمع نہ ہوتے تو نماز میں دیر کرتے اور لوگوں کا انتظار کرتے۔ اور صبح کی نماز صحابہ یا نبی کریم علیہ السلام اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 561۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم نماز مغرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج پردے میں چھپ جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 562۔ حضرت جابر بن زید سے سنا، وہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطہ سے آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 رکعات مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ 8 رکعات ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 563۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھ سے عبداللہ مزنی نے بیان کیا کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ مغرب کی نماز کے نام کے لیے اعراب یعنی دیہاتی لوگوں کا محاورہ تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے۔ عبداللہ بن مغفل نے کہا کہ یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدوی مغرب کو عشاء کہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 564۔ عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ایک رات نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، یہی جسے لوگ اتما کہتے ہیں۔ پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس رات کو یاد رکھنا، آج جو لوگ زندہ ہیں 100 سال کے گزرنے تک روئیں تو 100 سال گزرنے تک وہ روئے زمین پر ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 565۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نماز ظہر دوپہر میں پڑھتے تھے، اور جب نماز عصر پڑھتے تھے تو سورج صاف روشن ہوتا، مغرب کی نماز واجب ہوتے ہی ادا فرماتے، اور عشاء میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور اگر آنے والوں کی تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے، اور صبح کی نماز منہ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 567۔ 566۔ حضرت عروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خبر دی کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز دیر سے پڑھی۔ یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک باہر تشریف نہیں لائے جب تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہ فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 667۔
ابی بردہ سے انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ حبشہ سے آئے تھے بقیع بطحان میں قیام کیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے میں اور میرے ایک ساتھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی کام میں مشغول تھے، جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی اور تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ نماز پوری کر چکے تو حاضرین سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو، تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوا اس وقت کسی امت نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ یقین نہیں کہ آپ نے ان دو جملوں میں سے کون سا جملہ فرمایا۔ پھر راوی نے کہا کہ ابو موسیٰ نے فرمایا پس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن کر بہت ہی خوش ہو کر لوٹے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 568۔ حضرت ابو برزہ اسلمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 569۔ ابن ہشام نے عروہ سے خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، یہاں تک کہ عمر نے پکارا کہ نماز، عورتیں اور بچے سو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ راوی نے کہا اس وقت یہ نماز باجماعت مدینہ کے سوا اور کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ اس نماز کو شام کی سرخی کے غائب ہونے کے بعد رات کے وقت تہائی حصہ تک بھی پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 570۔ عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کسی کام میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر کی ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مسجد ہی میں سو گئے۔ پھر ہم بیدار ہوئے، ہم پھر سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ دنیا کا کوئی شخص بھی تمہارے سوا اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر نیند کا غلبہ نہ ہوتا تو ابن عمر عشاء کو پہلے پڑھنے یا بعد میں پڑھنے کا کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔ کبھی نماز عشاء سے پہلے آپ سو بھی لیتے تھے۔ ابن جریر نے کہا کہ میں نے عطا سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی، جس کے نتیجہ میں لوگ مسجد ہی میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، آخر میں عمر بن خطاب اٹھے اور پکارا کہ نماز۔ عطا نے کہا کہ ابن عباس نے بتلایا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آپ ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جاتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو اسی وقت پڑھیں۔
میں نے عطا سے مزید تحقیق چاہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سر پر رکھنے کی کیا کیفیت تھی۔ ابن عباس نے انہیں اس سلسلہ میں کس طرح خبر دی تھی۔ اس پر عطا نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی سی کھول دیں اور انہیں سر کے ایک کنارے پر رکھا، پھر انہیں ملا کر یوں سر پر پھیرنے لگے کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے سے جو چہرے کے قریب ہے اور داڑھی سے جا لگا۔ نہ سستی کی اور نہ جلدی، بلکہ اس طرح کیا کہا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی، نہ گزرتی، تو میں حکم دیتا کہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 571۔ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی، جس کا نتیجہ میں لوگ مسجد ہی میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، آخر میں عمر بن خطاب اٹھے اور پکارا نماز۔ عطا نے کہا کہ ابن عباس نے بتلایا کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے تشریف لائے۔ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مرگ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 572۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز آدھی رات گئے پڑھی اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہوں گے، یعنی دوسری مساجد میں پڑھنے والے مسلمان، اور تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے نماز ہی پڑھتے رہے۔ ابن مریم نے اس میں یہ زیادہ کیا کہ یہ ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا، گویا اس رات آپ کی انگوٹھی کی چمک کا نقشہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے چمک رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 573۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نگاہ اٹھائی جو 14ویں رات کا تھا، پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزاحمت نہ ہوگی، یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، کیونکہ ان ہی کے طفیل دیدار الہی نصیب ہوگا، یا ان ہی وقتوں میں یہ رویت ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، پس اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھ صبح کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 574۔ ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے اپنے باپ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن رجاء نے کہا کہ ہم سے حمام نے ابو جمرہ سے بیان کیا کہ ابو بکر بن عبداللہ بن قیس نے انہیں اس حدیث کی خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 575۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید بن ثابت نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی،
پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے روایت دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا۔ فرمایا کہ جتنا 50 یا 60 آیت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے، جتنا وقت یہ صرف ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 576۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے انس بن مالک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن ثابت نے سحری کھائی، پھر جب وہ سحری کھا کر فارغ ہوئے تو نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھی۔ ہم نے انس سے پوچھا کہ آپ کی سحری سے فراغت اور نماز کی ابتدا میں کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اتنا کہ ایک شخص 50 آیتیں پڑھ سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 577۔ سہل بن سعد صحابی رسول سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سحری کھاتا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پانے کے لیے مجھے جلدی کرنی پڑتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 578۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خبر دی کہ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھیں، پھر نماز سے فارغ ہو کر جب آپ اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 579۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی، اس نے فجر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا، اور جس نے عصر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی، اس نے عصر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 580۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت نماز با جماعت پا لی، اس نے نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 581۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ میرے سامنے چند معتبر حضرات میں گواہی دی، جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک عمر تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 582۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند لوگوں نے یہ حدیث بیان کی جو پہلے گزر چکی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 583۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو۔ عروہ نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ غروب ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 584۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 طرح کی خرید و فروخت اور 2 طرح کے لباس اور 2 وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں اشتمال سما یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور احتبا یعنی ایک کپڑے میں گھونٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اور خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منابزہ اور ملامسہ سے بھی منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 585۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اسی طرح سورج کے ڈوبنے کے انتظار میں بھی نہ رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 586۔ حضرت ابو سعید خدری سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے بلند ہونے تک نہ پڑھی جائے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 587۔ حمران بن ابان سے سنا، وہ معاویہ بن ابی سفیان سے یہ حدیث بیان کرتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ تو ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، لیکن ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے منع فرما دیا تھا۔ معاویہ کی مراد عصر کے بعد 2 رکعتوں کی، جسے آج کے زمانہ میں بعض لوگ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 588۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 599۔ ابن عمر سے آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، میں بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہوں، کسی کو روکتا نہیں، کسی کو بھی نہیں روکتا، دن اور رات کے جس حصے میں جی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے وقت نماز نہ پڑھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 590۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں بلا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کی 2 رکعات کو بھی کبھی ترک نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے جا ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے پہلے نماز پڑھنے میں بڑی دشواری پیش آتی تھی،
پھر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پوری پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن اس خوف سے کہ کہیں صحابہ بھی پڑھنے لگیں اور اسی طرح امت کو گراں باری ہو، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا ہلکا بوجھ رکھنا پسند تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 591۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میرے بھانجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد کی 2 رکعات میرے یہاں کبھی ترک نہیں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 592۔ عبد الرحمن بن اسود نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ 2 رکعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ پوشیدہ ہو یا عام لوگوں کے سامنے، صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعات اور عصر کی نماز کے بعد بھی 2 رکعات پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 593۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس کہنے پر گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے گھر میں عصر کے بعد تشریف لائے تو وہ 2 رکعت ضرور پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 594۔ عامر بن اسامہ حضلی نے اس کو بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ابر کے دن ایک مرتبہ بریدہ بن صحابی رسول کے ساتھ تھے، بریدہ بن حسیب صحابی رسول کے ساتھ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نماز سویرے پڑھا کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل اکارت ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 595۔ عبد الرحمن عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی پیٹھ کی چاوے سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال تو نے کیا کہا تھا؟ اے بلال، تو نے کیا کہا تھا؟ تو وہ بولے کہ آج ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے۔ اے بلال، اٹھ اور اذان دے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 596۔ عبد الرحمن سے انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ عمر بن خطاب غزوہ خندق کے موقع پر ایک مرتبہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر پڑھنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر ہم وادی بطحان میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا۔ ہم نے بھی وضو بنایا۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر پڑھائی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 597۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، اس قضاء کے سوا اور کوئی کفارہ اس پر اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز میرے یاد آنے پر قائم کر۔ موسیٰ نے کہا کہ حمام نے حدیث بیان کی کہ میں نے قتادہ سے سنا، وہ یوں پڑھتے تھے کہ نماز پڑھ میری یاد کے لیے۔ حبان بن ہلال نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ہم سے قتادہ نے کہا ہم سے انس نے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 598۔ ابو سلمہ سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ عمر غزوہ خندق کے موقع پر ایک دن کفار کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ جب برا بھلا کہنے لگے فرمایا کہ سورج غروب ہو گیا، لیکن میں لڑائی کی وجہ سے نماز عصر نہ پڑھ سکا۔ جابر نے بیان کیا کہ پھر ہم وادی بطحا کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی، اس کے بعد مغرب پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 599۔ یہ حدیث ابو المنہال سیار بن سلامہ نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ سلامہ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے میرے والد صاحب نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں کس طرح یعنی کن کن اوقات میں پڑھتے تھے، ہم سے اس کے بارے میں ہمیں بھی بیان فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر جسے تم صلاۃ اولیٰ کہتے ہو سورج ڈھلتے ہی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص اپنے گھر واپس ہوتا اور وہ بھی مدینہ کے سب سے آخری کنارہ پر، تو سورج ابھی صاف اور روشن ہوتا۔ مغرب کے بارے میں آپ نے جو کچھ بتایا مجھے یاد نہیں رہا، اور فرمایا کہ شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر پسند فرماتے تھے، اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ صبح کی نماز سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو ہم اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخصوں کو پہچان لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر میں 60 سے 100 تک آیتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 600۔
ایک دن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دیر کی اور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے۔ جب ان کے اٹھنے کا وقت قریب ہو گیا تو آپ آئے اور بطور معذرت فرمایا کہ میرے ان پڑوسیوں نے مجھے بلا لیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ پھر بتلایا کہ انس بن مالک نے کہا تھا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، انتظار کرتے رہے، تقریباً آدھی رات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کے انتظار میں رہے ہو گویا نماز ہی کی حالت میں ہو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی خیر کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو وہ بھی خیر کی حالت میں ہی ہیں۔ قرہ بن خالد نے کہا کہ حسن کا یہ قول بھی انس کی حدیث کا ہے جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 601۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے؟ آج اس روئے زمین پر جتنے انسان زندہ ہیں سب 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے میں غلطی کی اور مختلف باتیں کرنے لگے۔ ابی مسعود نے یہ سمجھا کہ 100 برس بعد قیامت آئے گی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ آج اس گفتگو کے وقت زمین پر بستے ہیں ان میں سے کوئی بھی آج سے 1 صدی بعد باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ 100 برس میں یہ قرن گزر جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 602۔ عبد الرحمن بن ابی بکر سے یہ حدیث بیان کی۔ اصحاب صفہ ندار مسکین لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ تیسرے اصحاب صفہ میں سے کسی کو اپنے ساتھ لیتا جائے، اور جس کے ہاں 4 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ 5ویں اور 6ٹھے آدمی کو صاحبان والوں میں سے اپنے ساتھ لے جائے۔ پس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آدمی اپنے ساتھ لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے بیان کیا کہ گھر کے افراد میں اس وقت باپ، ماں اور میں تھا۔ ابو عثمان راوی کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ کہا یا نہیں کہ میری بیوی اور ایک خادم جو میرے اور ابو بکر دونوں کے گھر کے لیے تھے یہ بھی تھے۔ خیر ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ٹھہر گئے اور غالباً کھانا بھی وہیں کھایا۔ صورت یہ ہوئی کہ نماز عشاء تک وہیں رہے، پھر مسجد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آئے اور وہیں ٹھہرے رہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھا لیا، اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے چاہا تو آپ گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی ام رومان نے کہا کہ کیا بات پیش آئی کہ مہمانوں کی خبر بھی آپ نے نہ لی، یا یہ کہ مہمان کی خبر نہ لی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے ابھی انہیں رات کا کھانا نہیں کھلایا؟ ام رومان نے کہا کہ میں کیا کروں، آپ کے آنے تک انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ کھانے کے لیے ان سے کہا گیا تھا لیکن وہ نہ مانے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے بیان کیا کہ میں ڈر کر چھپ گیا۔ ابو بکر نے پکارا اے غنصر یعنی او پاجی۔ آپ نے برا بھلا کہا اور
کوسنے دیا، فرمایا کہ کھاؤ، تمہیں مبارک نہ ہو؟ اللہ کی قسم میں اس کھانے کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ آخر مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا۔ عبد الرحمن نے کہا، اللہ گواہ ہے کہ ہم ادھر ایک لقمہ لیتے تھے اور نیچے سے پہلے سے بھی زیادہ کھانا ہو جاتا تھا۔ بیان کیا کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ گیا۔ ابوبکر نے دیکھا تو کھانا پہلے ہی اتنا یا اس سے بھی زیادہ تھا۔ اپنی بیوی سے بولے کہ بنو فراس کی بہن، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم، یہ تو پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ پھر ابوبکر نے بھی وہ کھانا کھایا اور کہا، میرا قسم کھانا ایک شیطانی وسوسہ تھا۔ قسم کھانا شیطانی وسوسہ تھا۔ پھر ایک لقمہ اس میں سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بقیہ کھانا لے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ صبح تک آپ کے پاس رکھا رہا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے قبیلے کے لوگوں سے معاہدہ تھا اور معاہدہ کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ اس قبیلہ کا وفد معاہدہ سے متعلق بات چیت کرنے مدینہ میں آیا ہوا تھا۔ ہم نے ان میں سے 12 آدمی جدا کیے اور ہر ایک کے ساتھ کتنے آدمی تھے اللہ کو ہی معلوم ہے۔ ان سب نے ان میں سے کھانا کھایا۔ عبد الرحمن نے کچھ ایسا ہی کہا۔